اور اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈی ایس پی امجد صاحب ٹریفک پولیس کی. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کے وقت کا. ہم دیکھتے ہیں رات 11 سے پہلے ہی سڑکوں پر پوری طرح سے قبضہ ہو جاتا ہے بڑے ٹرالر کا، ہیوی جو ٹریفک ہے اس کا، اور اس کے بعد جس رفتار سے وہ نکلتے ہیں، فاسٹ لین ہو سلو لین ہو، سب پر ان کا قبضہ ہے. کیوں قابو نہیں آ سکتے یہ تمام کے تمام بدمست ٹرالر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ لوگوں کی توسط سے میں یہ آپ کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں، لوگوں کو بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پورٹ ایریا ہے کراچی، اور پورا پاکستان میں ہماری جو ٹرالرز ہیں یہ جاتے ہیں. دن میں ایک ٹائم ہوا کرتا تھا کہ دن میں بھی موو کرتے تھے. اب ان کو انشور کیا گیا ہے کہ رات 11 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک، 6:30 تک یہ اپنا یہاں پہ موو کر سکتے ہیں. تو جب وہ ان کا نائٹ کا ٹائم آتا ہے 11 بجے رات کو، تو وہ ڈیفینیٹلی اپنے پورٹ پہ آنے اور ترسیل کا کام جو سلسلہ ہے ان کا چلتا ہے، وہ اس میں روڈز پہ آ جاتے ہیں. اور جس طرح سے آتے ہیں اس میں تھوڑا سا میں یہ ٹرالرز کو نہیں کہوں گا، میں اوور آل بات کروں گا کہ ہمارے جو شہری ہیں، ہمارے جو کراچی میں رہنے والے مکین ہیں، کراچی میں کیا ہمارے پورے پاکستان میں اوور آل جو ہے ایکسیڈنٹ کا ریشو بہت زیادہ ہے. اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہی میں عرض کرتا چلوں کہ لوگ جو ہیں وہ قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں. اس سلسلے میں میڈیا کو بھی اپنا کردار نبھانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ٹریفک سے آگاہی کی مہم چلائیں تاکہ قیمتی جانوں کا جو ہے ظاہر ہو سکے. سر آگاہی مہم تو امجد صاحب یقینی طور پر بالکل چلنی چاہیے، آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن میرا تو سوال سادہ ہے کہ 3 لین سڑک کے اوپر آپ لوگوں کے سامنے پہلی لین میں بھی ٹرالر چلتا ہے، دوسری میں بھی رات کو 11 بجے وہیں چل رہا ہے، تیسری میں بھی وہی چل رہا ہے، یعنی اس وقت ان کا قبضہ ہوتا ہے. کوئی بائک کوئی گاڑی وہ نہیں چل سکتی اور ٹریفک پولیس کھڑی ہوتی ہے. چالان نام کی کوئی چیز نہیں. 11 سے پہلے کوئی نکلے تو چالان ضرور کرتے ہیں، لیکن 11 کے بعد لگ رہا ہوتا ہے اس شہر پر قبضہ صرف ہیوی ٹریفک کا ہوتا ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ جس قدر زیادہ ٹرالر رکے ہوتے ہیں پورے دن سے، وہ ان کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی روڈز پہ آتے ہیں. اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے ٹریفک کی کہ ان کو لائن اپ کیا جائے. ہمارے جو ابھی موجودہ ڈی آئی جی صاحب ہیں انہوں نے اس حوالے سے 2-3 مرتبہ پورے کراچی میں جتنے ڈی ایس پی صاحبان، جتنے ایس او صاحبان ان سے میٹنگ کی ہے اس حوالے سے. جو بڑی گاڑیوں کے لیے جو ان کو میک شور کرنے کے لیے کہا ہے کہ ان کو باہر روڈوں پہ ایک تو قبضہ نہ کریں. جو اکثریت سے آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹ ٹریک پہ وہ گاڑیاں پارک کر دیتے ہیں، اس کے حوالے سے بہت سختی سے ان سے نمٹا جا رہا ہے. روڈ obstructions کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ جو ہے اس میں قیمتی جان چلی جاتی ہے. ہمارے پورے ملک میں دیکھیں تو اوور ہیڈ مطلب ہمارا ایکسیڈنٹ ریشو بے تحاشا زیادہ ہے. اور جب وہ شخص ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک جو ان کے ورثہ ہوتے ہیں وہ نہایت ہی قسم پرسی میں زندگی گزارتے ہیں. سب صرف اس سال ابھی نومبر تک کا جو فگر ہے وہ 662 افراد ٹریفک حادثات میں ان کی جان گئی ہے. چھوٹی عمر کے ڈرائیور گاڑیاں لے کر آ رہے ہیں، ان کے خلاف وقتی طور پر تو آپ لوگ کارروائی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہی سلسلہ ہوتا ہے. غلط ٹریک پر چل رہے ہیں وہ، آپ بھاری جرمانے یہ چیزیں کیوں نہیں ہم کر پا رہے ہیں؟ ایک طرف آپ کوشش کر رہے ہیں، میں یقینی طور پر کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف عوام ہے وہ بھی اس میں ملوث ہے. ٹھیک کیسے ہوگا سر اس کو؟ دیکھیں سر، دوسرے ممالک میں بھی یہی ہے کہ جرمانوں کی تعداد بے تحاشا بڑھا دی گئی ہے، اور ہمارے یہاں بھی اسی کو فالو اپ کیا جا رہا ہے کہ 1 نومبر سے ہمارے یہاں جرمانے کافی زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کراچی میں مزاج لوگوں کا یہ ہے کہ موٹر سائیکل کا خاص طور سے کہ 1 وے آتے ہیں. 1 وے کے لیے سب سے زیادہ جو اس پہ مؤثر کارروائی کی جا رہی ہے اس میں جرمانہ. میں آپ کے توسط سے بھی کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو کہ اپنے قیمتی جانیں اور قیمتی پیسے اس کو بچائیں. موٹر سائیکل کے لیے 1 وے پہ آنے پہ ہم نے 2000 روپے جرمانہ کر دیا ہے، گاڑی پہ 3000، اور بڑی گاڑی پہ سائیکل والا جو ہے وہ اگر بائک لے کے 1 وے آ رہا ہے اور اس پہ 2000 روپے پے کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ پھر آئندہ نہیں کرے گا. امید یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اسے اپنے قیمتی ٹائم اور قیمتی پیسے کو بچانا چاہیے.
اور وہ اس کو رول کو فالو کرنا چاہیے. ابھی یہ دیکھیں امجد صاحب، ہمارے اپنے ایک ساتھی عمران صدیقی گزشتہ رات جو ہے وہ گودام چرنگی پر ان کی موت واقع ہو گئی، تیز رفتار ٹرالر. اب رات کے 1 بجے کے بعد اگر اس قسم کی سچویشن بھی سڑکوں پر ہے کہ ٹرالر میں بیٹھے ہوئے تقریباً 10 فٹ اوپر شخص کو نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا، وہ ایک بدمست ہاتھیوں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں ٹرالر جو ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے ہیں، ان کو قابو کرنا، ان لوگوں کے مالکان تک چیزوں کا کرنا وہ کیسے ہوگا کہ آج یہ ایک جان گئی، کل پھر دوسری جان جائے گی اور تقریباً 650 سے زائد اس شہر میں لوگ مر گئے ہیں. تو ایسے تو پھر روزانہ ہی مرتے رہیں گے، آپ اور ہم بات کرتے رہیں گے سر. نہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب اوپر بیٹھا ہوا ڈرائیور نیچے دیکھتا ہے، وہ نیچے اس کو ڈھنگ سے نظر نہیں آتا. اس کے لیے ہمارے موٹر سائیکل حضرات کی بھی ہم ذرا دونوں چیزوں کو دیکھیں نا، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. ہم اگر دیکھیں پبلک کا ایٹیٹیوڈ، موٹر سائیکلسٹ، یقین کیجئے میں کئی مرتبہ مطلب دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس شخص کو بچائے. وہ ٹائروں کے پاس سے، ٹرالر کے، ٹینکر کے، وہ بالکل پاس سے گزرتا ہے. وہ نہیں اندازہ لگاتا کہ ایک سیکنڈ کی تیزی جو ہے وہ اس کو موت کے منہ میں یا خدا نہ خواستہ اس کو اپاہج یا کر سکتی ہے. موٹر سائیکل والے ان کے آگے اس طریقے سے آتے ہیں اور اس میں زیادہ تر مطلب جو صاحب اس پہ تو آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے کہ سارے کے سارا قصور موٹر سائیکلسٹ کا ہے. اس شہر میں سڑکوں پر وہ کیوں آ رہے ہیں؟ وہ ان کو نہیں آنا چاہیے. اگر اس شہر میں بڑی گاڑیوں کا راج ہے اور انہوں نے ہی چلنا ہے تو پھر موٹر سائیکلوں والوں کو میرا خیال ہے گھر میں رہنا چاہیے. ہے کہ ہم ٹریفک کی قوانین کی پابندی نہیں کرتے، حد رفتار سے تجاوز کرتے ہیں، ہم گاڑیوں میں سیٹ بیلٹ کا استعمال نہیں کرتے، اوورٹیک کرتے ہوئے ہم اشارے دیتے نہیں ہیں، اگلی گاڑی سے محفوظ فاصلہ رکھتے نہیں ہیں. ایون کہ اب ہمارا مزاج بن گیا ہے، فون آتا ہے، شروع میں موبائل فون آتے تھے، اس کو لوگ تھوڑا سا فالو اپ کرتے تھے کہ گاڑی میں موبائل نہیں سننا. لیکن اب ہر شخص کو آپ دیکھیں موبائل فون اس کے کان سے ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ڈیفینیٹلی اس کا جو مائنڈ ہے وہ اپنا چینج ہوتا ہے، وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے، اس فون کی طرف چلا جاتا ہے اور روڈ پہ اس کی اٹینشن نہیں رہتی. موٹر سائیکل حضرات جو ہیں وہ موٹر سائیکل پہ اپنا ہیلمٹ استعمال کرنے کو شاید اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ پابندی کے. سر یہاں تو ہیلمٹ بھی پہنا ہوا ہے، رات کو ہمارے ساتھی کے تو ہیلمٹ بھی پہنا ہے. رات سڑک سے گزرتے ہوئے ایک ٹرالر اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ٹرالر کو نہیں پوچھتے. سر آپ بتا سکتے ہیں ٹرالر جو ہے وہ ٹرالر کو کتنا جرمانہ جو ہے ہوتا ہے؟ ٹرالر بھی اس میں شریک ہیں اور اس میں ان کے لیے یہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ ٹریفک کے معاملات میں ہم ان کو کوئی ریلیکس دے رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بڑی گاڑیوں کے لیے بڑا جرمانہ اور بڑی ہی اس پہ ہمارے ڈی آئی صاحب نے ابھی کلیئر انسٹرکشن دی ہوئی ہیں پورے اسٹاف کو اور اس میں میک شور کیا جا رہا ہے کہ بڑی گاڑیوں صاحب آپ کے ایریا میں اگر ہم بات کر لیں پورٹ کی طرف جاتے ہوئے رات کو کوئی اگر فش مارکیٹ میں کھانا چلے جائے تو اس کو معلوم ہوتا ہے 6 کی 6 لین میں وہاں ٹرالر کھڑے ہیں، نہ وہ اپنی گاڑی نکال سکتا ہے نہ بائک نکال سکتا ہے. مشورہ آپ کا کیا ہے؟ لوگ رات کو 11 بجے کے بعد نہ نکلیں سر گھروں سے؟ ایسی کوئی بات نہیں، اس کو اور کوشش کی جائے گی. سر پھر ان کے خلاف جرمانہ کرنا تو امجد صاحب آپ کی محکمے کا کام ہے نا. آج میں آپ کیمرہ نکلتے ہیں، آپ بھی رات کو نکلیے، میں بھی 11 بجے نکل کے آپ کو دکھاتے ہیں سر وہاں تمام لینز پر ٹرالر کھڑے ہوں گے، ٹینکر کھڑے ہوں گے، کنٹینر کھڑے ہوں گے، وہاں کوئی نہ آپ جا سکتے ہیں نہ میں جا سکتا ہوں. سر آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، میں آپ سے آپ کوئی دو رائے ہے اگر میں صحیح فرما رہا ہوں تو سر پھر حل تو آپ نے کرنا ہے نا امجد صاحب، اس میں تو ہم نے تو نہیں کرنا. ہم سب نے مل جل کے کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز کریں گے. ہم مزید ان کو میک شور کریں گے کہ ان کے خلاف 99 کے چلان زیادہ سے زیادہ کریں. اگر کوئی روڈ چلیں سر امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک سخت کارروائیاں اور یہ کریں گے. ہم تو امید کرتے ہیں کہ شہر کے لوگوں کو کم از کم بچایا جا سکے. ٹریفک رولز پر لوگوں کو بھی عمل کرنا چاہیے اور جس طرح بدمست ٹرالر دن رات اس شہر میں بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہو جائے. بہت شکریہ امجد صاحب، ڈی ایس پی ٹریفک ہمارے ساتھ موجود تھے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.